السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دو بڑی اہم بریکنگ نیوز سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی لاہور میں صحافیوں سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اور تقریباً 40 سے 45 وہ صحافی تھے جن کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ملاقات کی اندرونی کہانی کیا ہے یا جو باتیں اندر ہوئی ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکومتی سائٹ سے بڑی خبر آئی ہے جناب۔ ایف آئی اے جو اینٹی کرپشن یونٹ بنایا گیا تھا ان کا، بیسیکلی ان کو کرپشن ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ خود ہی کرپشن کرتے ہوئے ایلیجڈلی پکڑے گئے۔ کچھ نام سامنے آئے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ 14 نام ہیں، اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ کیسے وہ کرپشن کر رہے تھے، کیا معاملات تھے۔ تو سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں لاہور سے ہی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل جناب 40 صحافیوں یا 40 یا 45 صحافیوں سے جو ہے وہ ملاقات کی، اور ملاقات جو تھی وہ آف دا ریکارڈ تھی، اور یہ کہا بھی گیا تھا ان سے کہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے یہ آف دا ریکارڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جی ایچ کیو میں ہوتے ہیں، اور زیادہ تر وقت ان کا وہیں پہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر ہی سارا ان کا وہ ہے نظام۔ اور کل وہ لاہور آئے ہوئے تھے اور ان کی صحافیوں سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر بہت بڑے بڑے نام تھے۔ میں اگر بات کروں، مجیب الرحمان شامی صاحب وہاں پر موجود تھے، کامران شاہد صاحب وہاں پر موجود تھے، امین حفیظ صاحب وہاں پر موجود تھے، رضی دادا صاحب وہاں پر موجود تھے۔ تو بڑے بڑے نام جو ہے وہ اس ملاقات کے اندر شامل تھے۔ تو خبر نکلی جب اندر سے اور پتہ کروایا کہ جناب کیا گفتگو ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ جناب پہلی بات جو وہاں پر ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ جناب یہ جو گفتگو ہے وہ آف دا ریکارڈ رہنی چاہیے، مطلب یہ کوئی آن دا ریکارڈ گفتگو نہیں ہو رہی۔ اور کچھ سوالات تھے، لیکن جو باتیں ہم تک آئی اس باتوں میں بار بار ہر بات کے بعد یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جناب یہ بات بھی جو ہے وہ آف دا ریکارڈ ہوئی ہے۔ لیکن کچھ چیدہ باتیں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیسیکلی اندر باتیں کیا ہوئی ہیں۔ تقریباً 1.25 گھنٹے کی یہ ملاقات ہوئی ہے، 1.25 گھنٹے کی۔ اس ملاقات کے اندر 2-3 باتیں پوچھی گئی۔ ایک سوال کیا گیا فیض حمید کے حوالے سے کہ ان کے حوالے سے کب جو ہے وہ فیصلہ آنے لگا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا میں کوئی لیگل ایکسپرٹ تو ہوں نہیں اور نہ مجھے اتنا پتہ ہے، لیکن جیسے جیسے پروسیس آگے چل رہا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہوا، اور وہ سوال یہ ہوا کہ بیسیکلی جو پولیٹیشین فلاح بندے نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا یا عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کہتا ہے یا کون جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، سیاسی معاملات ہیں وہ خود دیکھیں گے، ہم جو ہے وہ اپنے کام کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ جواب دیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹرم آپ نے فتنہ الخوارج کی ٹرم تو بڑی سنی ہوگی، آج کل بڑی زبان زد عام ہے اور ہر کوئی کہتا ہے فتنہ الخوارج۔ تو یہ ٹرم جو ہے وہ وہاں پر سوال کیا گیا، بیسیکلی یہ جو فتنہ الخوارج کی ٹرم ہے یہ آئی کہاں سے یا یہ کب، اس کی ڈیٹ کیا ہے۔ تو اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے بڑے انہوں نے حیرانگی سے دیکھا، پھر انہوں نے کہا کہ جناب ڈیٹ وغیرہ تو میں نے چیک نہیں کی لیکن یہ ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو فتنہ الخوارج کی ٹرم ہے یہ دہشت گردوں کے لیے یوز کی جاتی ہے، اور ان کو یہ اس سے بلایا جاتا ہے، جو دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں ان کو فتنہ الخوارج کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیدہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور تقریباً 1.25 گھنٹے جو ہے یہ ملاقات جاری رہی ہے۔ اس کے بعد خبر نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں جناب۔ ایک خفیہ رپورٹ سامنے آئی ہے، اور وہ خفیہ رپورٹ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی تھی، تو اس کے اندر جو ہے وہ پتہ چلا کہ ایف آئی اے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ لیسکو کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں، جن کو انہوں نے کرپشن سے پکڑنا ہے انہی کے ساتھ مل کر یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایف آئی اے کا اینٹی کرپشن ایک یونٹ بنایا گیا، جس کو اس لیے بنایا گیا کہ وہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کو ختم کریں، اور وہ خود ہی کرپشن کر رہے ہیں۔ مطلب یہاں پہ یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں اس بات سے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ 14 نام بھی سامنے آئے، اور 14 جو ہے وہ ایف آئی اے کے جو اینٹی کرپشن کے آفیسرز ہیں ان کے اوپر یہ الزامات ہیں، ایلیجڈلی ابھی تک الزامات ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومتی سائٹ سے یہ آیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات جاری ہیں۔ اور اس کے اندر 14 نام جو ہے، جس کے اندر پہلا نام سرفراز ورک صاحب، یہ ڈائریکٹر ہے۔ اس کے بعد ایک اور نام ہے میاں صابر صاحب، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے۔ نعیم اختر ہیں، یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ زوار احمد صاحب ہیں، یہ بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ ذیشان کوکر صاحب ہیں، یہ بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ مرتضی باجوہ صاحب یہ انسپیکٹر ہیں۔ شاہزیب صاحب ہیں، یہ بھی انسپیکٹر ہیں۔ نعیم ساجد صاحب یہ انسپیکٹر ایس ایچ او ہیں۔ شوزیب ہے ایس آئی، سہیل سلامت ہیں ایس آئی، امتیاز نیازی، اور بھی 2-4 نام ہیں۔ تو یہ نام ہے، اور انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر والا کیا ہے، وہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ سارے ریٹائرڈ ہیں، اور یہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی اپنے پاور کو جو ہے وہ مس یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں۔ اچھا، لیسکو کی جانب سے جو آفیسرز کے نام آئے نا سامنے، وہ بیسیکلی کرپشن کر کس طرح سے رہے ہیں۔
وہ کر اس طرح سے رہے کہ جو بڑے بڑے بزنسز ہیں یا انڈسٹریز جو چلتی ہیں ان کو جو ہے وہ چوری کی بجلی جو ہے وہ فراہم کرتے تھے اور ان سے جو ہے اس کے بدلے پیسے لیتے تھے، اور ایف آئی اے ان کو نہ پکڑے، یہ ان کو بھی پھر پیسے دیتے تھے، اور یہ جو ہے وہ مل بانٹ کے جو ہے وہ پیسہ کھایا جا رہا تھا اور یہ کرپشن کی جا رہی تھی۔ مجھے صرف حیرانگی اس چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک یونٹ جس کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ وہ ملک میں کرپشن ختم کرے، ایف آئی اے کا اینٹی کرپشن یونٹ تھا نا، اور انہوں نے لیسکو کو بیسیکلی یہ جو معاملات جو ہیں وہ چوری کی بجلی یا ایسا کوئی معاملات ہو رہے ہیں انہی کو ختم کرنا ہوتا ہے، تو یہ لوگ جو ہے وہ انہی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں، تو یہ بھی پاکستان کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب ایک بڑی افسوسناک خبر آئی، تربت کے علاقے ڈونگ میں دھماکے کے سبب جو ہے وہ 4 افراد جاں بحق ہو گئے اور 33 افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کے شہر تربت کے علاقے ڈونگ میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں متعدد افراد کے جاں بحق اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ دھماکے کے فوری بعد سیکیورٹی فورسز اور امدادی ادارے جائے وقوع پر پہنچ گئے اور زخمیوں اور جاں بحق افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق زخمیوں میں سے 5 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ایس ایس پی زہیب محسن فیملی کے ہمراہ دھماکے کے وقت وہاں سے گزرے تھے۔ ایس ایس پی اور ان کے اہل خانہ کے 6 افراد بھی زخمیوں میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تربت میں بس میں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بم دھماکے کی شدید مذمت کی اور شہید ہونے والے افراد کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کی اور لواحقین سے اظہار تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے دھماکے میں زخمی ہونے والے جو افراد تھے ان کے حوالے سے کہا کہ جلد صحت یابی کے لیے ان کے لیے دعا کی اور کہا کہ دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرگرم ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی صاحب نے بھی کچھ لفظ کی، انہوں نے کہا کہ دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرا افسوس اور دکھ ہوا، معصوم افراد کو نشانہ بنانے والے انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں، دکھ کی اس گھڑی میں سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بڑا افسوسناک جو ہے وہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، کل رات کو میں نے خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی سٹار لنک کے حوالے سے، جو ایلن مسک کی کمپنی ہے، اس کو کہا جا رہا تھا کہ ایک صارف نے جو ہے وہ بیسیکلی ٹویٹ کیا تھا کہ اس کو کب پاکستان لایا جائے گا، تو اس میں نے آپ کو 3-4 وجوہات جو ہے وہ بتائی تھی، اور اب پی ٹی اے کی جو ہے وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق تمام غیر ملکی سیٹلائٹ سروسز پرووائڈرز کے لیے یہی طریقہ کار ہے، اسپیس ایجنسی کی منظوری کے بعد سروسز فراہمی کے لیے ریگولیٹر کی منظوری درکار ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ پی ٹی اے کی آفیشیل سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے وہ ورکنگ سٹیج کے اوپر ہے اور ورکنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر، اور جو اپیل باہر سے آئی ہوئی ہے، بیسیکلی ایلن مسک نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہاں کی گورنمنٹ سے اپیل کی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس اپیل کے اوپر کام نہیں ہوا، لیکن اب پی ٹی اے نے کہا ہے کہ جناب وہ کام جاری ہے، لیکن اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا۔ بہت بڑا بریک تھرو اس طرح سے ہوگا کہ دور دراز کے علاقے، جیسے اگر آپ مثال لے لیں جو دیہات وغیرہ ہیں وہاں پر انٹرنیٹ کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بلکہ دیہات چھوڑیں ہمیں تو شہر میں بھی جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لاہور شہر کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ انٹرنیٹ کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ جو شارک ہماری تار ہر بار کھا جاتی تھی نا، وہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ وایا سیٹلائٹ جو ہے وہ سگنلز آئیں گے، تو یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوگا اگر ہوا تو۔ اس کے بعد جناب ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ امریکی سفیر کی الوداعی تقریب جو ہے وہ ایک پکچر جو ہے وہ بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس کے اندر فواد چوہدری صاحب نے جو ہے وہ ایک امریکی سفیر ہیں پاکستان میں، ان کی جو ہے الوداعی تقریب رکھی اور ان کو ایک عشائیہ دیا گیا، جس کے اندر ہبہ فواد چوہدری، انوار اللہ کاکڑ صاحب اور دیگر لوگ بھی وہاں پر موجود تھے اور کچھ صحافی بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو فواد چوہدری صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو عشائیہ دیا یا دعوت دی۔ اس سے بھی زیادہ تنقید اس بات کے اوپر ہوئی کہ اس تقریب کے اندر بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ دوستی والے، ان کی دوستیاں ہوتی ہیں۔ وہ گزشتہ 3 دن پہلے میرا خیال ہے میں نے خبر دی تھی آپ کو کہ شفقت محمود صاحب اور خواجہ آصف صاحب 64 سالہ پرانی دوستی ہے ان کی، اور صرف اس وجہ سے ان کی دوستی ٹوٹ گئی۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو آرٹیکل 6 کے اوپر میرے اوپر جو ہے پریس کانفرنس کی تھی یا جو باتیں کی تھی اس وجہ سے۔ اچھا، تو شفقت محمود صاحب کی جانب سے ہم نے جب پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو پی ٹی آئی کی خواتین کے حوالے سے جس قسم کی زبان استعمال کی تھی اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ختم کیے ہیں۔ البتہ انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل 6 سے جو ہے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو خواجہ آصف صاحب سے ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ویڈیوز ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس قسم کی جو ہے وہ باتیں کی تھی آرٹیکل 6 جب لگا تھا۔ تو یہ ویسے میں اب یہ بڑی لمبی چوڑی بات ہو جائے گی، میں اوور آل بات کروں کہ یہ اسی طرح سے بیک ڈور جو ہے وہ دوستیاں ان کی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے پرانے تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ تو چند گنی چنی مثالیں، میں آپ کو بہت بڑے بڑے نام بتا سکتا ہوں جن کے بارے میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی بھی دوستی ہو سکتی تھی، ان کو تو ہم کیا سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد جناب بیرسٹر گوہر صاحب کل رات کو ایک پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے اور وہاں پر گفتگو کر رہے تھے، ان سے ایک سوال کیا گیا۔ بیسیکلی انہوں نے کہا کہ جناب جو مذاکرات چل رہے ہیں حکومتی نمائندوں سے یا اسٹیبلشمنٹ سے وہ جاری ہیں،
تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھا کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا اور 26 نومبر سے پہلے چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں جا سکتی تھی، لیکن وہ کسی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ نہیں جا سکی۔ خان صاحب کو ضمانت ملنی چاہیے تھی، وہ نہیں ملی، بلکہ ایک بوگس کیس میں نام ڈال دیا گیا، اس لیے معاملات آگے نہیں چل سکے۔ 26 نومبر میں ہمارے شہداء 12 تھے اور اب 13 ہو گئے ہیں، کچھ لوگ مسنگ ہیں، جیسے ہی مستند انفارمیشن آتی ہے اس کو اپڈیٹ کریں گے، یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ اس وقت 13 شہداء پارٹی کی جو ہے وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ویریفائڈ انفارمیشن ہے جو 13 شہداء ہے، اور انہوں نے کہا کہ باقی جو پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں بول سکتے تو ان لوگوں کو تو ہم روک نہیں سکتے۔ سوال ہوا کہ آپ کی خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے، یہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، ویسے سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا، کہ آپ کی جب ملاقات ہوتی ہے آپ باہر آ کر کچھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بہنیں جو ہیں وہ کچھ گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، تو مس کوٹ نہیں کیا جا رہا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب ایک آدھی بار جو ہے وہ ایسا ہوا ہے اور لوگ اسی کو اٹھا کر جو ہے وہ اچھالتے ہیں، لیکن کانٹیکس مختلف ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خان صاحب 2-3 چیزوں پر ہدایت دیتے ہیں، پھر فیملی بیٹھ گئی تو پھر بات چلی اور 2-4 باتوں میں اضافہ ہو گیا، اور پھر کوئی اور بیٹھا تو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، لیکن کبھی خان صاحب نے باہر آ کر یہ نہیں کہا کہ میری جو ہدایات ہیں اس پر پراپر کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا۔ پارٹی میں اختلاف رائے تو ضرور ہوگا، ہم کوئی کنگ پارٹی تو ہے نہیں، اور نہ ہی ہمارے اندر کوئی فارورڈ بلاک ہے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ میں نے خان صاحب کے کیسز کی جو ہے وہ کوئی فیس وصول نہیں کی، پارٹی کے زیادہ تر وکلاء نے بھی فیس نہیں لی۔ اس کے اوپر پھر شیخ افضل مروت صاحب نے بھی، یہ پارٹی کے جو فیسز کا معاملہ ہے اس کے اوپر انہوں نے بھی کچھ کمنٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب تحریک انصاف کے کیسز میں وکلاء کو دی گئی فیسوں کا جو ہے وہ آڈٹ کیا جائے کہ کس کو کتنی فیس دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند وکلاء نے پیسے لیے ہیں، فیسوں کا آڈٹ ضروری ہے، ٹکٹ کا مجھے علم نہیں، شاید پنجاب کی طرف سے ایسا ہوا ہوگا، 3-4 وکلاء نے فیسز لی ہے، وکلاء کو زیادہ فیسز دی گئی ہیں، کیسز ایسی نوعیت کے نہیں تھے کہ اتنی فیسز دی جاتی، کیسز بے بنیاد تھے اور اس میں اتنی صلاحیتیں بھی درکار نہ تھی، اور ایسا کام نہیں تھا کہ چوٹی کے وکیل لاتے اور منہ مانگی قیمت دی جاتی۔ میں نے 74 کیسز میں عمران خان صاحب کی نمائندگی کی ہے، لیکن کوئی پیسہ میں نے جو ہے وہ ان سے وصول نہیں کیا۔ تو شیخ افضل مروت صاحب نے کہا کہ جناب میں نے جو ہے وہ خان صاحب سے جو ان کے 74 کیسز میں نمائندگی کی ہے، میں نے کوئی پیسہ جو ہے ان سے وصول نہیں کیا۔ اچھا، کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو کل بڑی مار پڑی ہے اور 600 پلس رنز کا جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ نے انبار کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد پاکستان بیٹنگ کرنے کے لیے آیا تو ہمارے ماشاءاللہ سے 21 پہ 3 آؤٹ ہو گئے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 64 پہ 3 آؤٹ ہے، اور بابر اعظم اور رضوان جو ہے وہ اس وقت کریز کے اوپر موجود ہیں۔ کپتان صاحب ہمارے آؤٹ ہو گئے، اور اب اگر بابر اعظم اور محمد رضوان جو ہے وہ 200 رنز کریں تو پھر جو ہے وہ بات کچھ بن سکتی ہے، لیکن فالو آن سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ سکور کرنا پڑے گا۔ اور بابر اعظم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اچھی فارم میں لگ رہے ہیں، امید ہے کہ آج جو ہے وہ سکور ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے، آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔